اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیات نمبر 91 تا 97 میں دیے گئے احکامات اگرچہ عمومی نوعیت کے ہیں، لیکن یہاں خصوصی طور پر یہود کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مت توڑو اور صرف حسد کی وجہ سے رسول اللہ کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو حقیر متاع دنیا کے عوض فروخت نہ کرو اور نہ ہی اپنی قسموں سے لوگوں کو گمراہ کرو۔ ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کو تسلی کہ انہیں بہترین اجر ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ اور جب تم اللہ سے کوئی عہد کرو تو اسے پورا کرو اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو، کیونکہ تم اپنے اس عہد پر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کاری کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ اس طرح ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لے۔ انما یبلوکم اللہ بہ۔ یقیناً اللہ تو اس عہد و پیمان کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تم پر ان کی حقیقت واضح کر دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے، لیکن جو شخص گمراہی پر اصرار کرنا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو اعمال تم کر رہے ہو تم سے ضرور اس کی باز پرس کی جائے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم جم جانے کے بعد پھسل جائے اور اس طرح کسی کو اللہ کی راہ سے روکنے کے جرم میں تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ایسی صورت میں تمہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اور اللہ کے نام پر کیے ہوئے عہد کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے عوض نہ بیچ ڈالو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جان لو۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ عہد کو توڑ کر اس دنیاوی زندگی میں چند دن کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان آخرت کی دائمی زندگی میں ملنے والے فائدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال کے عوض بہترین اجر عطا کریں گے۔
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط کے صاحب ایمان ہو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آخرت میں انہیں ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال کا بہترین اجر عطا کریں گے۔